بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلاگ نمبر 301 اور اس کی دوسری قسط ہے، پیج 287، معرف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 3، اور ہیڈنگ ہے اسلام نے تعدد ازواج پر ضروری پابندی لگائی اور عدل و مساوات کا قانون جاری کیا۔ ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ از رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو۔ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت سے خفتہ کو بیدار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ اسلام نے تعدد ازواج پر ضروری پابندی لگائی اور عدل و مساوات کا قانون جاری کیا۔ قرآن نے عام معاشرہ کے اس ظلم عظیم کو روکا۔ تعدد ازواج پر پابندی لگائی اور 4 سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا، اور جو عورتیں ایک ہی وقت میں نکاح کے اندر ہیں ان میں مساوات حقوق کا نہایت مؤکد حکم اور ان کی خلاف ورزی پر وعید شدید سنائی۔ آیت مذکورہ میں ارشاد ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ، یعنی جو حلال عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 2 3 3 4 4۔ آیت میں ما طابہ کا لفظ آیا ہے۔ حسن بصری، ابن جبیر اور ابن مالک نے ما طابہ کی تفسیر محل سے فرمائی ہے، یعنی جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور بعض حضرات نے ما طابہ کے لفظی معنی کے اعتبار سے پسندیدہ کا ترجمہ کیا ہے، مگر ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جو عورتیں طبعی طور پر تمہیں پسند ہوں اور تمہارے لیے شرعاً حلال بھی ہوں۔ اس آیت میں ایک طرف تو اس کی اجازت دی گئی کہ 1 سے زائد 2 3 4 عورتیں نکاح میں جمع کر سکتے ہیں، دوسری طرف 4 کے عدد تک پہنچا کر یہ پابندی بھی عائد کر دی کہ 4 سے زائد عورتیں بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کی جا سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نے اس قرآنی تخصیص اور پابندی کو اور زیادہ واضح کر دیا۔ اس آیت کے نزدیک کے بعد ایک شخص غیلان بن اسلمہ ثقفی مسلمان ہوئے۔ اس وقت ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرآنی کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ان 10 میں سے 4 کو منتخب کر لیں، باقی کو طلاق دے کر آزاد کر دیں۔ غیلان بن اسلمہ ثقفی نے حکم کے مطابق 4 عورتیں رکھ کر باقی سے علادگی اختیار کر لی۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 274 بحوالہ ترمذی، ابن ماجہ۔ مسند احمد میں اسی روایت کے تکملہ میں ایک اور واقعہ بھی مذکور ہے، اس کا ذکر کرنا بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی نسوانی حقوق سے ہے۔ وہ یہ کہ غیلان بن اسلمہ نے حکم شرعی کے مطابق 4 عورتیں رکھ لی تھیں، مگر فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں انہوں نے ان کو بھی طلاق دے دی اور اپنا
کل مال و سامان اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو ان کو حاضر کر کے فرمایا کہ تم نے ان عورتوں کو اپنی میراث سے محروم کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے جو سراسر ظلم ہے، اس لیے فوراً ان کی طلاق سے رجعت کرو اور اپنا مال بیٹوں سے واپس لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ قیس بن حارث اسدی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں۔ میں نے رسول اللہ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 4 رکھ لو، باقی کو طلاق دے دو۔ ابو داؤد صفحہ نمبر 304۔ اور مسند امام شافعی میں نوفل بن معاویہ دلیمی کا واقعہ نقل کیا ہے، دہلمی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی 1 عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ مشکات شریف کے صفحہ نمبر 274 میں بھی شرح السنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ اور صحابہ کرام کے اس تعامل سے آیات قرآنی کی مراد بالکل واضح ہو گئی کہ 4 سے زائد عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ رحمت للعالمین کے لیے تعدد ازواج، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ رحمت للعالمین کے لیے تعدد ازواج، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سرا پر رحمت و برکت ہے۔ تبلیغ احکام اور تزکیہ نفوس اور ابلاغ قرآن آپ کا سب سے بڑا مقصد بحثت تھا۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات کو قولاً و عملاً دنیا میں پھیلا دیا، یعنی آپ بتاتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے۔ پھر چونکہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم کی رہبری کی ضرورت نہ ہو۔ نماز با جماعت سے لے کر بیویوں کے تعلقات، آل و اولاد کی پرورش اور پخانہ پیشاب اور طہارت تک کے بارے میں آپ کی قولی اور فعلی ہدایات سے کتب حدیث بھرپور ہیں۔ اندرون خانہ کیا کیا کام کیا، بیویوں سے کیسے میل جول رکھا، اور گھر میں آ کر مسائل پوچھنے والی عورتوں کو کیا کیا جواب دیا، اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں جن سے ازواج مطہرات کے ذریعے ہی امت کو رہنمائی ملی ہے۔ تعلیم و تبلیغ کی دینی ضروریات کے پیش نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت ازواج ایک ضروری امر تھا۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ سے احکام و مسائل، اخلاق و آداب اور سیرت نبوی سے متعلق 2210 روایات مروی ہیں جو کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تعداد 378 تک پہنچی ہوئی ہے۔ حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین صفحہ 9 جلد 1 میں لکھا ہے کہ اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ جمع کیے جائیں جو انہوں نے حضور اقدس کی وفات کے بعد دیے ہیں تو ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا روایت در روایت اور فقہ و فتاویٰ میں جو مرتبہ ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کے شاگردوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلسل 48 سال تک علم دین پھیلایا۔ بطور مثال 2 مقدس بیویوں کا مجمل حال لکھ دیا ہے۔ دیگر ازواج مطہرات کی روایت بھی مجموعی حیثیت سے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس تعظیم و تبلیغ کا نفع صرف ازواج مطہرات سے پہنچا۔ انبیاء علیہ السلام کے مقاصد بلند اور پورے عالم کی انفرادی و اجتماعی خانگی اور ملکی اصطلاحات کی فکروں کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جانے، وہ تو سب کو اپنے اوپر قیاس کر سکتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں کئی صدی سے یورپ کے ملحدین اور مستشرقین نے اپنی ہٹ درمی سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کو ایک خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دیا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوش مند منصف مزاج کبھی بھی آپ کی کثرت ازواج کو اس پر محمول نہیں کر سکتا۔ آپ کی معصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزری کہ 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ صاحب اولاد بیوہ جس کے 2 شوہر فوت ہو چکے تھے سے عقد کر کے عمر کے 25 سال تک انہی کے ساتھ گزارا کیا۔
وہ بھی اسی طرح کے مہینہ مہینہ گھر چھوڑ کر غار حرا میں مشغول عبادت رہتے تھے۔ دوسرے نکاح جتنے ہوئے 25 سالہ عمر شریف کے بعد ہوئے۔ یہ 25 سالہ زندگی اور اقوان شباب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا۔ کبھی کسی دشمن کو بھی آن حضرت کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقوی و طہارت کو مشکوک کر سکے۔ آپ کے دشمنوں نے آپ پر سحر، شاعر، مجنون، کذاب، مفتری جیسے الزام میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن آپ کے معصوم زندگی پر کوئی ایسا حرف کہنے کی جرأت نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور نفسانی جذبات کی بے راہ روی سے ہو۔ ان حالات میں کیا یہ بات غور طلب نہیں ہے کہ جوانی کے 25 سال اس زہد و تقوی اور لذائذ و دنیا سے یکسوئی میں گزارنے کے بعد وہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپ کو متعدد نگاہوں پر مجبور کیا؟ اگر دل میں ذرا سا بھی انصاف ہو تو ان متعدد نگاہوں کی وجہ اس کے سوا نہیں بتلائی جا سکتی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کثرت ازواج کی حقیقت کو بھی سن لیجئے کہ کس طرح وجود میں آئی۔ 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر شریف ہونے تک تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ رہیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، مگر حضرت سودا تو آپ کے گھر تشریف لے آئیں اور حضرت عائشہ صغر سنی کی وجہ سے اپنے والد کے گھر ہی رہیں۔ پھر چند سال کے بعد سنہ 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس وقت آپ کی عمر 54 سال ہو چکی تھی اور 2 بیویاں اس عمر میں آ کر جمع ہوئیں۔ یہاں سے تعدد ازواج کا معاملہ شروع ہوا۔ اس کے 1 سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، پھر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اور صرف 18 ماہ آپ کے نکاح میں رہ کر وفات پائی۔ ایک قول کے مطابق 3 ماہ آپ کے نکاح میں زندہ رہیں۔ پھر سنہ 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، پھر سنہ 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 58 سال ہو چکی تھی اور اتنی بڑی عمر میں آ کر 4 بیویاں جمع ہوئیں۔ حالانکہ امت کو جس وقت 4 بیویوں کی اجازت ملی تھی اس وقت ہی آپ کم از کم 4 نکاح کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے بعد سنہ 6 ہجری میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے اور سنہ 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے اور پھر سنہ 7 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے، پھر اسی سال حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ خلاصہ یہ کہ 54 سال کی عمر تک آپ نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا، یعنی 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ اور 4-5 سال حضرت سودا کے ساتھ گزارے۔ پھر 58 سال کی عمر میں 4 بیویاں جمع ہوئیں اور باقی ازواج مطہرات 2-3 سال کے اندر حرم نبوت میں آئیں۔ اور یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ان سب بیویوں میں صرف ایک ہی عورت ایسی تھی جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے علاوہ باقی سب ازواج مطہرات بیوہ تھیں جن میں بحث کے 2 شوہر پہلے گزر چکے تھے، اور یہ تعداد بھی آخری عمر میں آ کر جمع ہوئی۔ حضرات صحابہ مرد اور عورت سب آپ پر جاں نثار تھے۔ اگر آپ چاہتے تو سب بیویاں کنواری جمع کر لیتے، بلکہ ہر ایک 2 مہینے کے بعد بدلنے کا بھی موقع تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ نیز یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق اللہ تعالیٰ کے برحق نبی تھے۔ نبی صاحب حواد و ہوس نہیں ہوتا، جو کچھ کرتا ہے اذن الہی سے کرتا ہے۔ نبی ماننے کے بعد ہر اعتراض ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص آپ کو نبی ہی نہ مانے اور یہ الزام لگائے کہ آپ نے محض شہوت پرستی کی وجہ سے اپنے لیے کثرت ازواج کو جائز رکھا تھا، تو اس شخص سے کہا جائے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ اپنے حق میں کثرت ازواج کے معاملے میں اس پابندی کا اعلان کیوں فرماتے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت لا یحل لک
لکن نساء من بعد میں موجود ہے اپنے حق میں اس پابندی کا اعلان اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اپنے رب کے اذن سے کیا۔ تعدد ازواج کی وجہ سے تعلیمی اور تبلیغی فوائد جو امت کو حاصل ہوئے اور جو احکام امت تک پہنچے، ان کی جزیات اس قدر کثیر تعداد ہیں کہ ان کا احصاء دشوار ہے۔ کتب احادیث اس پر شاہد ہیں، البتہ بعض دیگر فوائد کی طرف یہاں ہم اشارہ کرتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کیا شان رسالت ہے سرکار مدینہ کی، ہر دل پہ حکومت ہے سرکار مدینہ کی۔ کیا شان سے آئیں گے وہ روز قیامت میں، حاصل جن قربت ہے سرکار مدینہ کی۔ وہ حکم اگر کر دیں سورج بھی پلٹ آئے، یہ دیکھیے عظمت ہے سرکار مدینہ کی۔